اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، ولیمے والے دن ناشتہ، مکلاوا کھانا دیگیں، بچہ پیدا ہونے پر خرچہ، بیٹی ہے یا سزا ہے کوئی، مرد ہونا، آگے بڑھو، کرو یہ سب خرچہ خود اور کرو 4 شادیاں۔ سنت کیا صرف 4 شادیوں پر ہی یاد ہے؟ باقی سنتوں پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کیا؟ وہ اکثر اس لیے باپ سے کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی کہ پہلے ہی اس کی شادی کا خرچ اور جہیز بناتے بناتے اس کا باپ مقروض ہو چکا ہے۔ منگنی کے بعد اکثر لڑکے والے آتے رہتے تھے اور مہمان نوازی کرتے کرتے اس کی ماں تھک چکی تھی، مگر پھر بھی خالی جیب کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہر آنے والے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھلاتی اور خوش کر کے بھیجتی تھی۔ کبھی نند، کبھی جٹھانی، کبھی چاچی ساس تو کبھی مامی ساس، ہر رشتے کو یکساں احترام دلانے کے لیے وہ الگ الگ ٹولیوں میں آتے رہتے۔ ایسے میں شام کو اس کے بابا جب گھر آتے تو ان کے پاس خاموش بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگتی، مانو جیسے باپ کو ہمت دلا رہی ہو یا یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ سوری بابا، میری وجہ سے آپ قرض لینے پر مجبور ہیں۔ شادی کی تاریخ فکس کرنا ایک تہوار بن چکا ہے۔ لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ ان کے کھانے پینے کے علاوہ سب کے لیے کپڑے خرید کر رکھنے ہوتے ہیں، چاہے 5 لوگ ہوں یا 50۔ پھر بارات پر لڑکی کے باپ کو 10 بندے گھر آ کر پوچھتے ہیں کہ جی کتنے بندے آ جائیں؟ کیا بولے گا وہ؟ اگر 100 کہے تو جواب ملتا ہے 200 تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ پھر محلے دار لڑکے کے دوست، کچھ نہیں تو 400 افراد تو مجبوراً لانے پڑیں گے ساتھ۔ اب لڑکی کا باپ کیا کہے؟ مت لانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر فرسودہ نظام میں بارات والے دن لڑکی کے ساتھ 2 دیگیں کھانا بھی بھیجنا ہے، جہیز بھی خود بنا کر چھوڑ کر آنا ہے۔ لو مسلمان پاکستانیوں، یوں ہوتی ہے ایک بیٹی گھر سے رخصت۔ اب اس کا آگے سسرال میں کیا مول اور وزن ہوگا، یہ اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ مت کریں ایسا، توڑ دیں یہ رسمیں جن سے ایک باپ توبہ کرے کہ اس کی بیٹی پیدا ہی نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ چھوڑ دیں یہ ہندوانہ رسمیں کہ بیٹیاں ماں باپ کی غربت دیکھ کر اپنی شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیں۔ اپنے بیٹے کے لیے سادگی سے نکاح کر کے بہو لا کر دیکھیں، اپنی بیٹی بھی یوں ہی سادگی سے رخصت کر کے دیکھیں، سکون ملے گا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی لاڈلی نہیں ہیں، نہ یہ بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جتنے محترم۔ آنے والی نسل کی زندگی آسان بنا دو۔ لڑکوں سے کہتا ہوں، جہیز مت لینا، اپنی ہونے والی بیٹی پر ترس کھانا، جو کل کو تمہارے خراب حالات سے اتنی ہی پریشان ہو سکتی ہے جتنی آج تمہاری ہونے والی بیوی پریشان ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے، کما کر اپنی بیوی کو خوشیاں خرید کر دینا۔ آپ کا ایک سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے گروپوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ 10 یا 15 گروپوں میں شیئر کریں۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹ ہم سب شیئر یا کاپی کرتے ہیں، آج اپنے معاشرے کا یہ تلخ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کسی کے دل میں اتر جائے یہ بات۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔